یہ اس کا جو نقشہ ہے یہ میرے بھائی آپ شبیر صاحب یہ گئے تھے دبئی، 3-4-5 دفعہ جانا ہوا، پھر وہاں شیخ زاید مسجد کو انہوں نے وزٹ کی، وہاں سے اس نے یہ منصوبہ بنایا کہ یار یہی مینار یہی محراب جو ہے بس وہاں بنانا ہے۔ الحمدللہ ہمارے جو ہے وہ تھر میں پہلے ہم گئے تھے 2 مساجد کے لیے، تو وہاں پر اللہ کا شکر وہ تھر میں 2 مسجدیں قائم ہوئی۔ پھر ہم سوات گئے، وہاں پر احباب نے کہا کہ آپ آئے ہیں تو ہمارے مسجد کی ویڈیو کے لیے کچھ جو ہے وہ تعمیراتی امور رہ گئے ہمارے، ہم وہاں سے واپس آئے، 1 ہفتے بعد ہی اللہ کا شکر وہ جو ہے وہاں سوات کا کام بھی ہو گیا۔ ہم لوگ روتے رہتے ہیں کہ ہماری یہاں جو ہے وہ جہالت ہے، جہالت جو ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ ہماری خواتین جو ہیں وہ تعلیم آراستہ نہیں ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک عورت اگر تعلیم یافتہ ہوتی ہے وہ پورے گھرانے کو، پورے خاندان کو، اپنی نسلوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرتی ہے، اور اگر ایک عورت ایک بچی جاہل ہوتی ہے تو پورا گھرانہ، پورا خاندان اس کا جو ہے جاہل ہو جاتا ہے۔ کراچی میں تو ماشاءاللہ بڑے بڑے مدرسے ہیں، کوئٹہ ہیں، مضافات ہیں، آگے قبائل کے علاقے، ہمارا سب جگہ جانے کا ارادہ ہے، تو وہاں پر بھی جا کے بنات کے مدرسے کھلیں۔ بنین کے لیے تو مکاتب ہم کھولتے رہتے ہیں، جگہ جگہ مکتب کھل جاتے ہیں، اور 10-12 بچے آ گئے، جمع ہو گئے، قاری صاحب نے ان کو پڑھانا شروع کر دیا۔ بنات کے لیے تعلیم کا کوئی انتظام نہیں ہے، تو یہ بھی اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کی برکت سے ان کے ذہنوں کو کھول دیتا ہے۔ جب یہ قرآن جیسی عظیم الشان کتاب کو اپنے ذہنوں میں محفوظ کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ پورے عالم کو ان کے دماغ کے لیے پورے عالم کو کھول دیتا ہے۔ تو انشاءاللہ یہی بچے ہیں، قرآن کا حفظ بھی کریں گے، قرآن کو سمجھیں گے بھی، پھر آگے جا کے داعی قرآن بھی بنیں گے۔ ایک منٹ پہلے بتاؤ تو کون سی سورہ سناؤ گے؟ سورۃ الاحزاب کا آخری رکوع، سورۃ الاحزاب کا آخری رکوع۔ احزاب کا آخری رکوع۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها۔ اتنے پیارے پیارے بچے ہیں اور اتنا اچھا پڑھ رہے قرآن، میرا دل چاہ رہا ہے کہ اپنے بچے کو بھی یہاں لا کے داخل کرا دیں۔ یہ بتاؤ بھائی، تم تو چھوٹے سے ہو، اتنی آواز کہاں سے آئی تمہارے اندر؟ اس کو دیکھ کے مجھے ایک مثال یاد آ رہی ہے، وہ کہتے ہیں چھوٹا پیکٹ بڑا دھماکہ۔ جب یہ پڑھنا شروع ہوا میں دیکھنے لگا کہ اس کے اندر سے اتنی آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ اتنے تو تمہاری جان نہیں ہے، کھاتے پیتے نہیں ہو، کھایا پیا کرو تھوڑا سا۔ ہماری یہاں مسجدوں کے اندر مجھے بڑا غصہ آتا ہے کہ دیکھیں چپلیں جو ہے نا وہ آتے ہیں سارے کے سارے، اور اس طرح ایسا دوپٹہ پڑا ہوتا ہے جیسے کہ وہ فروٹ کے اوپر جو سبزیاں ہوتی ہیں نا، پہاڑ بنا ہوا۔ دیکھیں کتنی تہذیب سے چپلیں سب بچوں نے اپنی اتاری ہوئی، اور یہ جو آپ کی ماشاءاللہ ترتیب ہے نا، میں کہتا ہوں یہ ہر مدرسے میں ہونی چاہیے، ہر جگہ ہونی چاہیے۔ بچے کو اگر آپ بڑے کہتے ہیں بڑے پلیٹ فارم کا کھلاڑی بنانا چاہتے ہیں نا، اس کو عالمی میدانوں کا پلیئر بنانا چاہتے ہیں، تو بچوں کو اس عمر سے اس کے اندر کانفیڈنس پیدا کریں، جو مائک میں بول سکے۔ اب یہ ماشاءاللہ سے نظامی حافظ سے قرآن نہیں ہے، حفظ مکمل نہیں ہے، لیکن تجوید اور لہجہ چیک کر لیں۔ سبحان اللہ، اس کی میں آواز میں تھوڑی سی سناؤں گا۔ واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا۔ یعنی یہ خوبصورتی ہے، کوئٹہ کا بڑا خوبصورت پلیس ہے یہ۔ آپ کو یہاں سے کھڑے ہوئے چاروں طرف پہاڑوں کے بیچ کی ایک وادی ہے۔ بالکل، یہ مشہور ہے، اسی میں ہے ہمارے مارخور، اور زیادہ اسی میں۔ ہماری زندگی کا وہ لمحہ جو دین کے لیے، اللہ کے لیے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کے بلند ہونے کے لیے، وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اللہ کا کلمہ تو ہمیشہ بلند ہوتا ہی ہے، لیکن ہمارا جو زندگی کا لمحہ اس کام میں صرف ہو جائے، بس وہی ہمارے لیے زرخیز ہے، وہی ہمارے لیے ذخیرہ ہے، وہی ہمارے لیے جو ہے نجات کا باعث ہے۔ شریف کی تعمیر کا کام شروع ہے الحمدللہ۔ اب یہ جو چھت ڈالی جا رہی ہے، یہ یہاں 3 گنبد آئیں گے، ایک فرنٹ پہ، ایک اس طرف ہے، ایک اس طرف ہے، ایک یہ گنبد ہے۔ ویسے تو آخری چھت ڈلی ہوئی ہے، 3 منزلہ عمارت مکمل ہے،
ابھی اس کے بعد پھر یہ 12 سے 15 فٹ کے گنبد اس کے اوپر آئیں گے. صحیح. تو یہ فرنٹ اس کا الحمدللہ بہت زیادہ خوبصورت. صحیح. یہ جو نقشے نظر آ رہے ہیں یہ سارے شیشے یہاں لگیں گے. اچھا یہ شیشے ہیں سارے یہاں یہ سارے شیشے ایلومینیم وہاں. بہت خوبصورت بلو کلر کے ہاں شیشے آتے بلو ہیں کلر نا. کے بہت ڈارک بلو کلر کے زبردست. خوبصورت ہے. اور مینار وغیرہ کوئی مینار حضرت اس طرف ہے پیچھے کی طرف سے. ہاں مینار یہ ہے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں. ماشاءاللہ یہ دیکھ سکتے ہیں مینار جو جی ہے. ہاں یہ مینار ساتھ ساتھ جا رہا ہے یہاں سے. صحیح ہے. اب یہاں سے وہاں سے آگے پھر الگ مینار اوپر نکلے گا. صحیح. اوپر جا کے پھر اس کا پورا پھر یہاں ہمارے کوئٹہ کے حساب سے نا یہاں زیادہ اونچائی چھوڑتے نہیں. 5 منزل عمارت سے زیادہ نہیں چھوڑتے. 5 منزلہ سے زیادہ نہیں. قانون یہی ہے. صحیح. پھر بھی اسی وجہ سے تھوڑا بہت مینار اتنا اوپر کرنے نہیں دیتے. صحیح. مسجد کو وزٹ کر لیں. مسجد دیکھ لیں. عفوك إني للنور مدت يداي. یہ کام ایسے شروع ہے اس وجہ سے کچھ. ماشاءاللہ یہاں کا دروازہ بھی ہونا چاہیے. ہاں یہاں دروازہ بھی لگے گا. بہت خوبصورت مسجد ماشاءاللہ. یہ ماشاءاللہ حضرت اس کا چھت جو ہے یہ گچ سیلنگ ہے. اچھا. ہاں یہ عموماً یہاں کراچی میں شاید ہوں گے نظر آتے ہوں گے. میرے خیال میں فور سیلنگ کہتے ہیں ہم لوگ. تو فور سیلنگ یہی چیز ہوتی ہے. ہاں ایسے ہی ہوتی ہے ماشاءاللہ. یہ پہ 3-4 نقشے ایک ساتھ کر کے. اچھا. پھر یہ نقشے نمبر ماشاءاللہ آپ نے تو سونے کا بنایا. ماشاءاللہ. اس کا آپ بتا رہے تھے. یہ اس کا جو نقشہ ہے یہ میرے بھائی آپ شبیر صاحب یہ گئے تھے دبئی. صحیح ماشاءاللہ. 3-4-5 دفعہ جانا ہوا. صحیح. پھر وہاں شیخ زاید مسجد کو انہوں نے وزٹ کی. وہاں سے اس نے یہ منصوبہ بنایا کہ یار یہی مینار یہی محراب جو ہے بس وہاں بنانا ہے. یہ ہوتا ہے نا انسان اپنے لیے جو چیز پسند کرتا ہے نا کہتے ہیں نا سب سے زیادہ اخلاص کی علامت ہے کہ دوسرے کے لیے وہی چیز پسند کرو اپنے لیے. ہم اللہ کے لیے وہی چیز پسند کر رہے ہیں جو اپنے پسند آ رہی ہے. اس پہ ماشاءاللہ مستری بھی ہمارے یہاں ایسے مضبوط آیا کہ اس کو اس نے کام پلستر میں کام کیا کیسے. یہ سارا ڈیزائن پلستر نہیں ہے سارا کنکریٹ ہے. کنکریٹ ہے. ہاں اچھا. پلستر نہیں. صحیح. صحیح. اچھا یہاں پر اللہ کے ناموں کی جو فہرست ہاں ہے یہاں ترتیب بنائیں گے انشاءاللہ. یہاں 99 نام جو ہے یوں کر کے ہماری مسجد میں لگے ہیں بہت خوبصورت لگتے ہیں. تو شاہ نفیس الحسینی رحمۃ اللہ علیہ کے جو اکثر جو کتابت کے نام ملتے ہیں اللہ کے 99 نام وہ ٹائلس کے اوپر بنے ہوئے مل جاتے ہیں. جی تو یہاں سے لے کے پورے اوپر سے نیچے تک لگتا ہے ماشاءاللہ. بہت خوبصورت لگتے ہیں. یہ ہو گیا ماشاءاللہ. اس پہ آپ نے نمبر تو لگایا نہیں اپنا. لوگ تعاون کیسے کریں گے. ویسے ہم انشاءاللہ اپنی ویڈیو کے اندر جو ہے مولانا حسین احمد صاحب ہیں یہ مسجد کے محتمم بھی ہیں مدرسے کے محتمم بھی ہیں. محتمم ہیں اور مسجد جامعہ مدنی مسجد. جی جامعہ مدنی مسجد ہے. مدرسے کا نام کیا ہے حضرت؟ دارالعلوم مدنیہ. دارالعلوم مدنیہ. ایڈریس بھی بتا دیں. چلتن اسٹریٹ سریاب کوئٹہ. چلتن اسٹریٹ سریاب کوئٹہ ہے ماشاءاللہ. بہت ہی ہمارے دیرینہ ساتھیوں میں سے ہیں. پرانے رفیق بھی ہیں. اور ہمارے جنید بھائی ان کے چھوٹے بھائی جمشید بھائی ان کے جو ہے ماشاءاللہ ان سمجھے گھر والوں کا ہی مدرسہ ایک طرح سے ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے. بہت محنت سے لگے ہوئے ہیں. حضرت کی بہت قربانی ہے. حضرت کے والد صاحب کی بہت قربانی ہے. علاقے والے مکین بہت خوش ہیں ان سے. کل رات کو انہوں نے ہمیں دیسی مرغے اور پتہ نہیں کیا کیا کھلایا. علاقے والے ماشاءاللہ ان کے اتنے شیدائی ہیں. تو اس سے بھی بڑا اندازہ ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ ان کے والد صاحب کی ان کے خاندان کی ان کے گھر کی بہت محنت ہے. اور اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو قبول کرے. مسجد کا انٹیریئر تو ماشاءاللہ بہت اچھا تیار ہو چکا ہے. اب انشاءاللہ مسجد کا ایکسٹیریئر جو ہے اس کو بنانا ہے. باہر کی جو ہے عمارتیں ہیں اور کیا کہتے ہیں سامنے کا جو مدرسہ آپ دیکھیں گے نا یہ سامنے کی جگہ ہے. اس کو انشاءاللہ بنات کے مدرسے کے لیے 2 سے 3 منزلہ اس کو تیار کرنا ہے. اس طرف بھی کلاسیں ابھی ہم انشاءاللہ لے کے جائیں گے وہاں پر. تو وہاں پر بھی کچھ تعمیراتی مراحل ہیں. اللہ تعالیٰ بالکل خیر و عافیت کے ساتھ آسانی کے ساتھ مکمل کریں. الحمدللہ ہمارے جو ہے وہ تھر میں پہلے ہم گئے تھے 2 مساجد کے لیے. تو وہاں پر اللہ کا شکر وہ تھر میں 2 مسجدیں قائم ہوئی. پھر ہم سوات گئے. وہاں پر احباب نے کہا کہ آپ آئے ہیں تو ہمارے مسجد کی ویڈیو کے لیے کچھ جو ہے وہ تعمیراتی امور رہ گئے ہمارے. ہم وہاں سے واپس آئے 1 ہفتے بعد ہی اللہ کا شکر وہ جو ہے وہاں سوات کا کام بھی ہو گیا. تو بلکہ وہ سوات والے احباب نے تو ہمیں ویڈیوز بنا کر بھیجی کہ حضرت آپ گئے اور 1 ہفتے بعد ہماری 1 منزل تعمیر ہو گئی. تو اللہ نے چاہا ہم اب جو ہے یہاں کوئٹہ آئے ہیں. آنے کا ہمارا صرف یہی مقصد تھا کہ مخلصین ہیں اللہ کے لیے کام کرنے والے ہیں
اپنا ذاتی مقصد ذاتی غرض کوئی نہیں ہے. اور من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ الحدیث کے مصداق کہ جو اللہ کے لیے گھر تعمیر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا جنت میں گھر تعمیر کریں گے. ہمارے آنے کا یہی مقصد ہے کہ اللہ کے لیے جو یہ گھر ہے یہ مکمل تعمیر ہو، اور انشاءاللہ جب ہم اگلی دفعہ آئیں تو یہ مکمل عالی شان ایک مسجد اور ایک مدرسہ جو ہے یہاں پر الحمدللہ ویسے بھی بہت عالی شان ہے، سادگی ہے، خوبصورتی ہے. بس یہ ہے کہ تھوڑے تعمیراتی کام مکمل ہو جاتے ہیں تو ایک مینیجڈ ہو جاتا ہے مدرسہ. باہر کا تعمیراتی کام مکمل ہو جائے گا، گنبد وغیرہ کے کچھ کام ہیں وہ مکمل ہو جائیں. مینارہ کوئی نہیں ہے، ایک مینارہ بن جائے تاکہ ایک مسجد کی ایک علامت ہے. آپ جانتے ہیں کہ مینار اور گنبد یہ اسلامی شعائر میں سے ہیں، تو ہر مسجد کے لیے ہونا یہ تقریباً ضروری ہے ایک طرح سے. مسلمانوں کی جہاں جہاں ثقافتیں جہاں جہاں شعار پھیلا ہے تو انہی مساجد اور انہی مدارس کی رونق سے ہی پھیلا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول فرمائیں اور اللہ تعالیٰ ہماری کاوشوں کو بھی قبول فرمائیں، ہمارا آنا بھی قبول فرمائیں، ان حضرات کی محنت اور اخلاص کو بھی قبول فرمائیں. باقی انشاءاللہ حضرت بتاتے رہیں گے. حضرت آپ مدرسہ بھی دکھائیں. مسجد آپ دیکھ سکتے ہیں ایک منزل تعمیر ہو گئی ہے، اوپر والی منزل زیر تعمیر ہے. یہاں سے اگر آپ دیکھیں گے نا یہ گرین چادریں لگی ہوئی ہیں اور اوپر والی منزل پہ کام ابھی چل رہا ہے. یہ اس طرف الحمدللہ مسجد ہے اور یہاں یہ ساری عمارت الحمدللہ مدرسے کی ماشاءاللہ کلاسیں لگی ہوئی. جی ہاں کلاسیں لگی ہوئی الحمدللہ. حفظ کی کلاسیں حفظ کی کلاسیں ہیں. کلاسیں ایک کلاس ناظرہ کی ہمارے پاس اور ایک ظہر کے بعد جو باہر سے بچے آتے ہیں جو صبح اسکول جاتے ہیں ایک کلاس اس کا ہے وہ پھر ظہر کے بعد. جی ہاں ابھی چلتے ہیں کلاس. یہ اوپر کی جو جگہ ہے یہ یہاں ہم نے نیت کیا ہوا ہے کہ یہاں اوپر بنات کا کام چل بنات کا کام یہاں سے یوں لے کے اس یہاں سے آتے. جی جی دیکھیں بہت ضروری ہے زمانے کے اندر بچیوں کی تعلیم. بالکل. اگر ہم لوگ روتے رہتے ہیں کہ ہماری یہاں جو ہے وہ جہالت ہے. جہالت جو ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ ہماری خواتین جو ہیں وہ تعلیم آراستہ نہیں ہے. آپ جانتے ہیں کہ ایک عورت اگر تعلیم یافتہ ہوتی ہے وہ پورے گھرانے کو پورے خاندان کو اپنی نسلوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرتی ہے. اور اگر ایک عورت ایک بچی جاہل ہوتی ہے تو پورا گھرانہ پورا خاندان اس کا جو ہے جاہل ہو جاتا ہے. تو بہت ضرورت ہے اس بات کی کہ جتنی فوکس اور جتنا ہم محنت کرتے ہیں یہاں پر بنات بنین کے اور لڑکوں کے مدرسے کے لیے اس سے زیادہ محنت کی، کیونکہ یہاں پہ علاقے والے عام طور پہ لڑکوں کو تو پڑھنے کے لیے بھیج دیتے ہیں. بچیوں کے بارے میں یہی کانسیپٹ ہے کہ بس یہ تو چولہا چوکا کریں گی، یہ تو روٹیاں پکائیں گی، یہ تو بس گھر کے کام کریں گی، ان کو باہر نکالنے کی کیا ضرورت، ان کو پڑھانے کی کیا ضرورت. حالانکہ تعلیم کی ضرورت دونوں کے لیے یکساں ہے. تعلیم حدیث میں آتا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، بخاری کے الفاظ ہیں کہ دیکھو مسلمان مرد ہو یا عورت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں صحابہ کرام کو تعلیم قرآن دی، صحابیات کو بھی تعلیم قرآن دی، صحابیات کو بھی مسائل سکھائے. آدھا دین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات کے اوپر منحصر ہے ہمارا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ازواج مطہرات کا ساری زندگیاں آپ اٹھا کے دیکھ لیں روایات حدیث سے بھری پڑی ہے. معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بنات اور بنین دونوں کی تعلیم کا یکساں اور بھرپور انتظام تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں مردوں کے لیے معلم تھے عورتوں کے لیے بھی معلم تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اگر آپ دیکھیں گے کہ جہاں مردوں کے لیے اوقات کو مختص کیا کہ ان کی تعلیم کے یہ اوقات ہے، خواتین کے لیے بھی تعلیم کے اوقات مختص کیے کہ عورتیں اس دن آیا کریں، عورتیں اس دن پڑھا کریں. تو ہم کیوں اس بارے میں کوتاہی میں غفلت میں مبتلا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ صرف لڑکوں کو پڑھنے کا حق ہے، لڑکیاں جو ہے وہ گھر کے اندر صرف گھریلو کام کریں لیکن تعلیم یافتہ ہونے کی حیثیت سے کریں. ٹھیک ہے ان کی گھریلو ذمہ داریاں پوری ہوں گی لیکن جب وہ تعلیم یافتہ ہوں گی تو ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے پورا ادا کریں گی. جب وہ تعلیم یافتہ نہیں ہوں گی تو وہ جہالت کا جو ایک مرض ہے جو ان کے اندر ہوگا وہی ان کے اولاد کے اندر وہی ان کے خاندان کے اندر منتقل ہوگا. تو ہمیں بہت کوشش کرنی ہے بنات کے مدرسوں کے لیے خاص طور پہ کہ ان کوئٹہ کے علاقے ہیں، کراچی میں تو ماشاءاللہ بڑے بڑے مدرسے ہیں، کوئٹہ ہیں، مضافات ہیں، آگے قبائل کے علاقے، ہمارا سب جگہ جانے کا ارادہ ہے. تو وہاں پر بھی جا کے بنات کے مدرسے کھلیں. بنین کے لیے تو مکاتب ہم کھولتے رہتے ہیں، جگہ جگہ مکتب کھل جاتے ہیں اور 10-12 بچے آ گئے جمع ہو گئے، قاری صاحب نے ان کو پڑھانا شروع کر دیا. بنات کے لیے تعلیم کا کوئی انتظام نہیں ہے. تو ماشاءاللہ مولانا حسین صاحب کی بہت زیادہ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ ہمت عطا فرمائے، حوصلہ عطا فرمائے کہ اس معاشرے میں رہتے ہوئے یہ بنات کی تعلیم کے لیے محنت پورے ایک مدرسے کا سوچ کے بیٹھے ہیں کہ یہاں پر بنات کی تعلیم کا ایک ادارہ کھولنا ہے. اور اس کے لیے انشاءاللہ
جو مدد جو معاونت جو ہمارے دسترس میں ہوگا ہم کر سکتے ہیں، ہم اس کے لیے جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے انشاءاللہ، بالکل ان کا ساتھ دیں گے۔ حضرت کلاس سے دیکھ لیں حضرت۔ والشط لا ما فيه يجري اللظى في حشايا رحمك يا رب إني بچے جو ہیں نا وہ سمجھے ایک طرح سے انسانی فرشتے کی ایک جو ہے نا تصویر ہوتے ہیں، اور ماشاءاللہ اس کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں آپ کہ سب کے سفید کپڑے، سفید ٹوپی، اور اس کا انتظام کرنا، پراپر کلاس کا ایک ماحول، خوبصورت جگہ پر بیٹھ کے تعلیمی انتظام کرنا اس دور کے اندر، اور ماشاءاللہ سارا کا سارا کام حضرت کی طرف سے فی سبیل اللہ ہے، ان سے کوئی فیس نہیں لی جاتی، ان بچوں کی جو ہے وہ کوئی ماہانہ انکم نہیں ہے، بظاہر بالکل للہ فی اللہ، محض اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا جو ہے وہ سارا کا سارا نظم کیا جاتا ہے۔ تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے آپ دکھائیں کتنی خوبصورت ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ یہی ہماری قوم کے مہمان ہیں، کل کو یہی بچے ماشاءاللہ حافظ بنتے ہیں، عالم بنتے ہیں، اور پھر اب تو اسکول سسٹمز کے اندر بھی، ایجوکیشنل سسٹمز کے اندر بھی ماشاءاللہ حافظ بچے بڑی نمایاں کامیابی حاصل کر رہے ہیں۔ ایک تحقیق میں نے پڑھی پچھلے دنوں، انہوں نے لکھا کہ جو حافظ بچہ ہے وہ پڑھنے پڑھانے کے اندر بہت زیادہ آگے نکل جاتا ہے۔ اکثر جو ہمارے عصری اداروں کے اندر جو اچھے گریڈز لینے والے ہیں، اچھی پوزیشن لینے والے ہیں، کیمبرج کے اندر او لیول کے اندر اچھے پوزیشن لینے والے ہیں، ان میں وہ حافظ بچے نکلے ہیں۔ مدرسے کے طلبہ کی جب وہ عصری اداروں میں گئے ہیں، وہاں پہ جا کے انہوں نے جو امتحانات دیے ہیں، ان کی پوزیشنیں زیادہ بہتر ہیں بنسبت جو عصری اداروں سے جانے والے طلبہ ہیں۔ تو یہ بھی اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کی برکت سے ان کے ذہنوں کو کھول دیتا ہے۔ جب یہ قرآن جیسی عظیم الشان کتاب کو اپنے ذہنوں میں محفوظ کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ پورے عالم کو ان کے دماغ کے لیے پورے عالم کو کھول دیتا ہے۔ تو انشاءاللہ یہی بچے ہیں، قرآن کا حفظ بھی کریں گے، قرآن کو سمجھیں گے بھی، پھر آگے جا کے داعی قرآن بھی بنیں گے، قرآن کی طرف دعوت دینے والے بھی بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان سب کو قبول کریں، اور ان کی بدولت ہمیں بھی قبول فرما لیں۔ ان کے استاد ہیں قاری عبدالظاہر صاحب، ماشاءاللہ قاری عبدالظاہر صاحب الحمدللہ محنت میں لگے ہوئے، بالکل بالکل ان کی حوصلہ افزائی کے لیے بھی چند جملے کہیں۔ حوصلہ افزائی تو یہ کریں ہماری، یہ ویسے ہی اتنے بڑے کام کر رہے ہیں، ناکارہ نکمے تو ہمیں فالتو گھوم رہے ہیں۔ تو اصل تو بھائی ان سے دعائیں لینی چاہیے، یہ ہمارے بزرگ ہیں، یہ ہمارے بڑے ہیں، یہ ہمارے قوم کے اصل رہبر اور رہنما ہیں کہ جو خاموش محنت کرتے ہیں۔ ہم جب جو ہے ادھر ادھر باہر گھومتے پھرتے ہیں، لوگ ہمیں دیکھ لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم بڑا کام کر رہے ہیں، کام ہم نہیں کر رہے، کام یہ حضرات کر رہے ہیں۔ پھر حضرت یہ جو پسماندہ علاقہ میں کم تنخواہ پر اتنی محنت، اللہ ان کو جزائے خیر دے دے۔ بالکل بالکل یہ مدرسے کے اور ہمارے محسن ہیں، بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم میں، ان کے شاگردوں میں ان کی مزید برکت عطا فرمائے۔ ان کی محنت ہے الحمدللہ کہ آج ادارہ الحمدللہ چمک رہے ہیں۔ بالکل ماشاءاللہ۔ آپ نے کبھی محتمم کی زبان سے اس طرح جو ہے وہ قاری صاحبان، میں نے تو تعریفیں نہیں سنے، یہ بھی ان کا بڑا فن ہے کہ ماشاءاللہ جو ہے وہ قاری صاحب کی ایسی تعریفیں اور ایسی جو ہے ان کی، ورنہ ہمارے یہاں تو مزاج اور ماحول الگ ہی ہوتا ہے، وہ تو سمجھتے ہیں ہمارے آپ اسکولوں میں چلے جائیں نا تو ٹیچر کو ایسے سمجھتے ہیں غلام ہے۔ تو یہ بھی اللہ کا بڑا فضل ہے، مدرسے کی برکت ہے کہ مدرسے کا محتمم منتظم جو ہے وہ باقاعدہ محسن سمجھتا ہے اپنے لیے استاذ کو، اپنے لیے قاری صاحب کے پڑھانے کو۔ تو یہ الحمدللہ یہ ہماری اسلامی روایات اور ہمارے جو ثقافت ہے اس کا حصہ ہے کہ ہمارے لیے استاذ ایک بہت اہمیت کا منصب کا حامل ہے۔ ہم نے جو ہے وہ یہ سمجھا کہ شاید یہ ایک بہت چھوٹا سا منصب ہے جس کے لیے کوئی بھی بس مل جائے تو اس کو رکھ لیا جائے، ایسی بات نہیں ہے۔ استاذ ایک انتہائی اہم اور انتہائی کارآمد اور انتہائی قیمتی منصب ہے۔ اگر کسی کو اس جگہ بٹھا دیا گیا ہے، اس کا مطلب یہ قوم کا حقیقی معمار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے زندگی میں، ان کے علم میں، ان کے اخلاص میں ہر چیزیں برکتیں نصیب فرمائیں، ان کی محنتوں کو قبول فرمائیں۔ انشاءاللہ ہم اور بھی کلاسیں ہیں آگے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ کمرہ ہے اساتذہ کمرہ یہ حضرت فی الحال ہمارے پاس کتب خانے کا خاص انتظام نہیں ہے، انشاءاللہ العزیز اس کے لیے ترتیب بنائیں گے۔ کتابیں مجھے لگ رہا ہے آپ نے اپنی درس نظامی کی کتابیں ہی ساری، کتابیں تو الحمدللہ ہیں کافی، لیکن یہاں کتب خانے کی تعمیر ہے، ابھی انشاءاللہ وہ مکمل ہوں، پھر مدرسے کا الگ سے کتب خانہ اور دارالفتہ کا ترتیب بنائیں گے انشاءاللہ۔ ساری میں دیکھ رہا تھا ماشاءاللہ درس نظامی کی اچھی اچھی شروحات ہیں، امداد الفتاویٰ ہے، جی جی، تحفہ قادیانیت ہے، والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی برکت سے ساری کتابیں ہیں ہمارے پاس۔ مفتی شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی
یہ کون سی ہے؟ التفسیر المنیر. جی جی اچھا. احیاء العلوم، سبحان اللہ، امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کی خطبات مجھے بہت حکیم پسند ہے. الامت. احیاء العلوم ہماری قوم نے احیاء العلوم پڑھنا چھوڑ دیا. جی حضرت بالکل. کتنی مفید اور کتنی بہترین کتاب ہے تصوف کے اوپر. ہم لوگ جو ہے وہ الٹے سیدھے پیر فقیروں کے چکر میں پڑھتے اس لیے ہیں، کتابیں نہیں پڑھتے. یہ پڑھیں ہم احیاء العلوم الدین تو پتہ چلے. اچھا ماشاء اللہ. اوجز المسالک موطا امام مالک. خطبات حکیم الامت میں نے درجہ ثالثہ یا رابعہ میں خرید دی ہے. 32 جلدوں کی. آپ کو پتا اس وقت کتنے کی آئی تھی؟ یہ 2800 روپے کی. 32 جلدیں 2800 روپے کی خریدی. ابھی میرے خیال میں شاید اچھے خاصی مہنگی ہو گئی ہوں گی. 12-13 ہزار سے کم نہیں ہوں گی. إليك أنت صلاحي مصفد بمسايا فاسكب ضياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. الله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اتنی اچھی قرأت ہے اس بچے کی ماشاء اللہ. الفاظ اتنے صاف ہیں، حروف کی ادائیگی بالکل صاف ہے. میں حیران ہو رہا تھا. چلو ایک بچہ اور بلا لیں. اتنے پیارے پیارے بچے ہیں اور اتنا اچھا پڑھ رہے ہیں قرآن. میرا دل چاہ رہا ہے کہ اپنے بچے کو بھی یہاں لا کے داخل کرا دیں. اتنا خوبصورت قرآن پڑھ رہے ہیں ماشاء اللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. حضرت مولا حسین احمد صاحب کے بانجے ہیں. اچھا حضرت قاری صاحبان کی محنتیں، ان کے تسلسل ہے الحمدللہ. دن رات اپنے کلاسوں میں بیٹھے رہتے ہیں اور ماشاءاللہ سارے چھوٹے چھوٹے بچے، اور کسی نے 8 پارے، کسی نے 10 پارے، کسی نے 12 پارے. تو الحمدللہ 2 سے 2.5 سال کے عرصے میں الحمدللہ حفظ مکمل. عموماً ہمارے ان علاقوں میں آپ کو بہت کم ایسے مدارس ملیں گے جہاں بچوں کی عمر حفظ کے بچوں کے ایک جتنے ہوں. جیسے ہمیں سارے نظر آ رہے الحمدللہ، سارے
10 12 8 سال اتنے کی عمر میں سارے ایک سائز کے بچے ہیں, یہاں ایک چھوٹے سائز چھوٹے کے بچے ہیں. اور میں حیران ہوں کہ اتنا صاف اور اتنا لہجے کے ساتھ اتنے چھوٹی عمر میں. الحمدللہ. یعنی ہمارے یہاں تو ایسا ہوتا ہے اکثر کہ بچوں کو حافظ بناتے ہیں پھر سوچتے ہیں کہ اب لہجہ بنائیں گے. جی جی یہ تو ماشاء اللہ حافظ بننے سے پہلے ہی ان کے لہجے بنے ہوئے ہیں, مخارج بنے ہوئے ہیں, حروف کی ادائیگی صاف ہے. بہت زیادہ ماشاء اللہ محنت ہوئی ہے. بس یہ بہت اساتذہ اللہ کرام تعالیٰ کی جو ہے وہ ان محنت کے ہے, دعا کرے اللہ ان کو مزید ترقی عطا فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دعائیں تو یہ کریں, بزرگ تو یہ ہیں بھائی, ان کی دعائیں لینی ہے ہمیں. بالکل ان کی دعا. ہم کہاں اس قابل کہ ان کے لیے دعا کریں, یہ ہمارے لیے دعا کریں. خادم قرآن اور قرآن کے پھیلانے والے داعی قرآن تو اصل میں یہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے بہت بلند درجات دے, اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول کرے. حقیقی معنوں کے اندر اگر کہتے ہیں کہ ہماری قوم کے اندر جہاں اتنی ہم لوگ باتیں سنتے ہیں, ہر طرف سے تنزلی کی, ہر طرف سے جو ہے گراوٹ کی, ہر طرف سے تباہی کی, تو ایسے ٹمٹماتے ہوئے چراغ دیکھ کے نا امید پیدا ہو جاتی ہے, نہیں انشاءاللہ کبھی مستقبل میں ہمارا بھی بھلا ہو جائے گا. انشاءاللہ اللہ نے چاہا کبھی ہمیں بھی جو ہے عروج نصیب ہو جائے گا. اللہ ایسے ہی چلتے پھرتے ہمارے سامنے چراغوں کو جو ہے نا وہ ایک بڑا رونق اور بڑی جو ہے وہ روشنی بنا کے پیش کریں. اللہ تعالیٰ بہت زیادہ قبول فرمائے. جزاک اللہ حضرت. یہ حضرت ناظرہ کی کلاس. اس کلاس میں میں خود ہوتا ہوں اور یہ میرا نائب ہے. اچھا, جی ہاں, نورانی قاعدہ والے اکثر اور کچھ انہوں نے نازش. اچھا ناظرہ قاعدہ ہے ماشاءاللہ. بہت ہی ماشاءاللہ. دیکھیں کتنے پیارے پیارے چھوٹے چھوٹے شہزاد بچے ہیں. آپ آ جائیں, 6 سال کے, 7 سال کے, 8 سال کے. نورانی قاعدہ ساتھ میں لائیں. بیٹا آؤ. تختی نمبر 6 سنائیں. یہاں سے سنائیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. همزة زبر أ با زبر با أبا دال ألف دو زبر دن أبدا وقف أبدا همزة زبر أ ح زبر ح أح دال بش دن أحد وقف أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة البينة مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. یہ بتاؤ بھائی, تم تو چھوٹے سے اتنی آواز کہاں سے آئی تمہارے اندر؟ اس کو دیکھ کے مجھے ایک مثال یاد آ رہی ہے, وہ کہتے ہیں چھوٹا پیکٹ بڑا دھماکہ. جب یہ پڑھنا شروع ہوا میں دیکھنے لگا کہ اس کے اندر سے اتنی آواز کہاں سے آ رہی ہے. اتنے تو تمہاری جان نہیں ہے, کھاتے پیتے نہیں ہو ہیں, کھایا پیا کرو تھوڑا سا. جاؤ چلو بھائی, چلو. السلام علیکم. وہاں سے جوتے پہن کے یہ ہمارا دفتر کا ہلکا پھلکا سے ایک دفتر ہے, خاص انتظام نہیں ہے ابھی تک. دارالعلوم مدنی ہے رجسٹرڈ ماشاءاللہ. ہم اپنے تمام آنے والے معزز مہمانوں کو دل کی عطا کرائیوں سے سارے چلتن سریاب کوئٹہ. چل زبردست. چل ٹھیک ہے. ہر کلاس میں مائک ہیں, ایمپلیفائر ہیں اور روزانہ اسپیکر کے ساتھ مشق بھی. اچھا, تلاوت وغیرہ. ہاں اچھا, اس کلاس میں بھی ہے, اس کلاس میں بھی ہے, یہ اس کی کلاسوں میں الحمدللہ زبردست. بہت ان کی باقاعدہ روزانہ کی اور روزانہ کی بنیاد پر یہ
آدھے گھنٹے کا ان کا جو ہے میں خود ان کو سنبھالتا ہوں, یہ اسپیچ سیکھتے ہیں اردو تقاریر. اچھا, ہاں, اور ماشاءاللہ جس طرح آپ نے ان کی کانفیڈنس دیکھی نا ابھی الحمدللہ, بہت اچھا کانفیڈنس. اور 2-3 دفعہ ہم سے باقاعدہ یہاں کے جو باعث سے منصف آئے تھے ممتحن آئے تھے کہ یار ان بچوں کے اندر اتنے کانفیڈنس کہاں سے ہو. ویسے تو بچے ڈر ڈر کے ہمارے پاس آتے ہیں, لیکن یہاں ایسا ماحول میں نے اس بچے کو دیکھا, میں حیران رہ گیا اتنی آواز نکلی کہاں سے اس کے اندر سے, ایک دم اس نے ایسی آواز نکالی. پھر میں نے کہا تھا یہ ماشاءاللہ روزانہ تقریر سیکھتے ہیں اور اسٹیج پہ آ کے روزانہ تقریر بھی کرتے ہیں, اور آج انشاءاللہ ان کا تقریر مسابقہ بھی ہوگا, وہاں بھی انشاءاللہ انشاءاللہ وہ بھی تو بیٹھا. نزعت أسرار قلبي یہ چپلوں کا, یہ صرف ایک چپلوں کا اس نظر طرح رکھو اس رکھنا پر. بھی نا یہ تہذیب کا بتاتا ہے. دیکھیں ہماری یہاں مسجدوں کے اندر مجھے بڑا غصہ آتا ہے کہ دیکھیں چپلیں جو ہے نا وہ آتے ہیں سارے کے سارے, اور اس طرح ایسا دوپٹہ پڑا ہوتا ہے جیسے کہ وہ فروٹ کے اوپر جو سبزیاں ہوتی ہیں نا پہاڑ بنا ہوا. دیکھیں کتنی تہذیب سے چپلیں سب بچوں نے اپنی اتاری ہوئی. یہ چیزیں سیکھنے کی ہوتی ہیں مدرسے کے اندر, یہ چیزیں بڑی اہمیت کی یہ حامل ہیں. ترتیب صرف ایک نظر اس پہ رکھ کے, یہ ہر کلاس میں یہ ماحول ماشاءاللہ روزانہ 15 منٹ بہت یہ ایسے کرتے ہیں, روزانہ 15 منٹ. اور 3 سال کے عرصے میں طالب علم یہاں سے تجوید بھی سیکھتا ہے, حفظ بھی مکمل کرتا ہے, وفاق سے 100 نمبر لے کے الحمدللہ یہاں سے چلا. اور یہ جو آپ کی ماشاءاللہ ترتیب ہے نا, میں کہتا ہوں یہ ہر مدرسے میں یہ ہونی چاہیے, ہر جگہ ہر جگہ میں ہونی بچے کو اگر آپ بڑے کہتے ہیں بڑے پلیٹ فارم کا کھلاڑی کو بنانا چاہتے ہیں نا, اس کو عالمی میدانوں کا پلیئر بنانا چاہتے ہیں, تو بچے کو اس عمر سے اس کے اندر کانفیڈنس پیدا کریں, اب جو حضرت مائک میں بول سکے. اب یہ ماشاءاللہ سے نظامی سے حافظ طلبہ قرآن نہیں ہے, حفظ مکمل نہیں ہے, لیکن تجوید اور لہجہ چیک کر لیں. سبحان اللہ. اس کی میں آواز میں تھوڑی سی سناؤں گا. واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون.
يهتدون صدق الله العظيم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت پیاری تلاوت ہے، بہت پیاری تلاوت ہے. میں بہت زیادہ جو ہے حیران ہوں کہ اتنی چھوٹی عمر کے اندر ایسے کانفیڈنس کے ساتھ اور ایسے جو ہے وہ مہارت کے ساتھ جو ہے حضرت ماشاءاللہ یہاں ترتیب یہ بھی ہے کہ سارے بچوں کو اسماء الحسنی یاد ہے. اچھا سال کی ابتدا میں پہلے سب کو روزانہ کی بنیاد پر سبق دے کر ان کو اسماء الحسنی بھی یاد کر سکتے. ماشاءاللہ یہ چھوٹا سا ایک بیٹھنے کی جگہ ہے، خوبصورت ہے. شام کے وقت میں بیٹھے اور چاروں طرف سے قرات کی آوازیں آ رہی ہوں، تلاوت کی آوازیں، بندے کو ایسا لگے جنت میں بیٹھا ہوا ہے. بالکل. حضرت یہ بیسمنٹ دیکھیے مسجد کی بیسمنٹ. چلے چلے آ جائیں جوتوں کے ساتھ چلے سر. ماشاءاللہ. او ہو ماشاءاللہ، یہاں تو نہیں بہت بڑی مسجد الحمدللہ ہے. جگہ بڑی ہے الحمدللہ. سبحان اللہ. اور عیدگاہ بھی ہے، جمعہ کی نماز ہے، عید کی اچھا. نماز. جی ہاں ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے تو خالی جی ہاں. اوپر والی منزل کی اور پہلی منزل کی بات کری. یہ تو ماشاءاللہ یہاں پر جو یہ ہے مسجد کی بیسمنٹ بھی ایک پورا ہے اور اس کے اوپر بھی محنت ہونی ہے. یہ پورا تیار ہونا ہے. ہاں اس کا کام بھی اس میں ٹائل لگنے ہیں، دیگر چیزیں ہیں، ماربل ہے، زمین کا فرش آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی کچا فرش ہے، اس کو پکا ہونا ہے. ماد الخلیل کی بیسمنٹ بنانا چاہتے ہاں ماد الخلیل کی basement سارے بنانا ہے. مدرسے کی پروگرامات اسی میں ہوں. اس انشاءاللہ دفعہ جو ہم مجھے صاحب آئے تھے نا وہاں ادھر بیسمنٹ میں پروگرام تھا. اچھا ہاں، وہاں پر اکثر جو ختم بخاری ہوتا ہے بیسمنٹ میں ہی ہوتا ہے. میں نے چھوٹے بھائی ذیشان بھائی سے وہ جو پلر کے اندر لگے ہوا ہے وہ ہاں ساری چیزیں میں نے منگوائی ہیں. زبردست، بہت اچھا ہے. اس میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے، ہمارے حضرت کے جو ہے نا قطعات ہیں، ان کے کچھ ملفوظات ہیں، وہ آپ بالکل لگائیں انشاءاللہ. لیکن وہ تو آخری درجے کی چیز ہے، پہلے تیار ہوگا پھر لگے جائے. ہاں چلیں بالکل. زبردست ماشاءاللہ. کام بہت باقی ہے. میں بہت ہی بھرپور درخواست کروں گا کہ اس جو ہے نا کام کے اندر دیر نہ کریں. جو ساتھی کچھ کر سکتے ہوں، جو جس اپنے آنکھوں سے اپنے سامنے آئیں، جی جی خود کام کروائیں، ان حضرات سے رابطہ کریں. ماشاءاللہ مستند لوگ ہیں، بہترین کام ہو رہا ہے یہاں پہ. جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ موقع عنایت کرا ہے، یہ بھی کسی غنیمت سے کم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. 2 منزلیں چڑھے، ہماری سانس پھول گئی یار، ماشاءاللہ. بڈھے ہو گئے. ایک اور بھی ہے. ایک اور بھی ہے، چلیں. ویسے تو دیکھیے پائپ پہ پلاسٹک کا ہے. إليك أنت صباحي مصفد بمساء. ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں مزدور کاموں میں لگے ہوئے ہیں. اور چونکہ یہاں لائٹوں کا بہت مسئلہ ہے، اس لیے طلباء کے لیے 24 گھنٹے بجلی کا مہیا رکھنے کے لیے سولر کا تھوڑا سا پلانٹ لگا ہوا ہے. اور لیکن یہ ناکافی ہے، انشاءاللہ اس کو بڑھانا ہے، کیونکہ تھوڑے دن میں تو چل جاتا ہے، رات دن کے میں لیے چل جائے، رات کے لیے رات کے لیے بیٹری بیٹری لانی چاہیے. بالکل ایسے ہی ہے. ماشاءاللہ یہ چھت ہے مدرسے، یہ مسجد کی ہی چھت ہے. اور یہ چھوٹا سا گنبد ہے یہاں پہ، مینار ایک دوسرا جو ہے اس طرف تیار ہونا ہے. اصل میں یہ مینار ہو گیا اب نیچے، پہلے مسجد تھی گراؤنڈ فلور پہ اوپر. جی جی جب مسجد تھی گراؤنڈ فلور پہ تو تیسری منزل تک کا مینار تھا تو نظر آ جاتا تھا. لیکن ابھی آپ دیکھ رہے ہیں آس پاس جو ہے وہ بلڈنگیں اونچی ہو گئی ہیں اور مینار جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا، نیچے ہو گیا. تو انشاءاللہ اس کو کم از کم بھی 5 سے 6 منزلہ تک لے کے جانے کا ارادہ ہے انشاءاللہ. اور ماشاءاللہ بہت اچھی لوکیشن بھی ہے. آس پاس پہاڑ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے چاروں طرف پہاڑ نظر آ رہے ہیں. یعنی یہ خوبصورتی ہے، کوئٹہ کا بڑا خوبصورت پلیس ہے یہ. آپ کو یہاں سے کھڑے ہوئے چاروں طرف پہاڑوں کے بیچ کی ایک وادی ہے. بالکل یہ مشہور ہے، اسی میں ہے ہمارے مارخور اور اچھا. زیادہ اسی میں. اچھا جی جی یہ چلتن پہاڑ اپنی بلندی کے حساب سے بھی بہت مشہور ہے.
صحیح ہے ماشاءاللہ. یہ چلتن پہاڑ ہے جی جی اور چاروں طرف آپ کے پہاڑی پہاڑ پہاڑی ہیں. پہاڑ. اس کے بیچ میں ایک وادی ہے تو بہت ہی خوبصورت مقام ہے. اذانوں کی آوازیں یہاں سے بلند ہوں گی اور چاروں پہاڑوں سے ٹکرا کے پورے عالم میں پھیلیں گی. کیا انشاءاللہ. خوبصورت اس کی صدائیں ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو ہمیں دیکھنا نصیب فرمائے. اچھا وہ پہاڑ بھی کافی اوپر ہے. جی یہ جو کافی سامنے والا ہے اوپر. بہت جی ہاں. اوپر پہاڑ ہے. صحیح. چلے ماشاءاللہ. چلیں حضرت بالکل. بس یہ محنت تو لگی ہوئی ہے الحمدللہ, کوشش میں ہے اپنے بس کے مطابق. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور آمین آمین جذبہ اور ہمت بھی دے. آمین. کیا کپڑوں سے تھوڑا بہت خیال کرنا ہے. جی اتنے کیلے لگی ہیں. یہ ماشاءاللہ سیڑھیوں کا نقشہ آپ دیکھیں, خوبصورت ہے بہت یہ خوبصورت. وہ جو بیسمنٹ میں جو سیڑھیاں جی. لگی ہوئی وہ بھی عارضی ہیں. نقشہ یہی جانا ہے یہی آخر جانا ہے. تک. صحیح. ماشاءاللہ دل سے بنائی ہوئی کہتے ہیں نا مسجد ہے جس کی ایک ایک اینٹ پتھر کو سوچ سوچ کے بڑا ماشاءاللہ دھیان رکھ کے بنایا گیا ہے. حضرت رات سے آپ کا ذکر خیر سن رہے تھے, ہم نے کہا پتہ نہیں کب زیارت ہوگی. بہت ہی ماشاءاللہ عظیم الشان آپ کا کام. آپ کے صحیح معنی میں وجدد بیاخی کا کہتے ہیں نا, وہ عزدک بیاخی کا, کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا ہاتھ آپ کے بھائی سے آمین آمین, آپ کے بھائی سے آپ کا ہاتھ جو ہے نا بڑا مضبوط کیا ہوا ہے. بڑی محنت کر رہے ہیں, بہت فکر کر رہے ہیں ایک ایک چیز. ماشاءاللہ خیریت ہے الحمدللہ. ماشاءاللہ ہمارے محتمم صاحب بھی ہیں, مولانا قاری عبدالرشید صاحب, اور اس ادارے کے محتمم بھی ہیں. تو جتنا فیض آپ نے فیضان ابھی دیکھا طلبہ کا, اس کے اندر جتنا باقی سب اساتذہ کا, منتظمین کا, دیگر حضرات کا کردار ہے, سرپرستی حضرت کی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو ہمت اور حوصلہ توفیق سب چیزیں عنایت فرمائے. حضرت فرمائے. کچھ ارشاد فرما دیں, ہمارے لیے نصیحت کا باعث ہو جائے, ہمارے لیے ہمت کا باعث ہو جائے. آپ کو دیکھ کے ہم تھوڑی ہمت پکڑ لیں. کام جو ہے نا, جس کام میں اللہ پاک نے آپ حضرات کو قبول کیا ہوا ہے, اصل میں اگر اسی راستے پر ہم اخلاص کے ساتھ چلتے رہیں اور دعا کرتے رہیں کہ اس راستے سے اللہ پاک ہمیں نہ ہٹائے, بالکل, کیونکہ قبولیت جو ہے نا وہ بہت بڑی چیز ہے. مقبول ہیں بہت لوگ, لیکن اصل چیز ہے قبولیت اللہ کے ہاں. اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ راستے پر جو ہے نا صحیح جا رہے ہوتے ہیں, اچانک بھٹک جاتے ہیں. تو اللہ پاک کسی حادثات سے ایسے ان سے بچائے, آمین. اور اسی راستے پر اللہ پاک جو ہے نا خاتمہ ایمان کے ساتھ آمین آمین بالخیر فرمائے. حضرت نے تو آخر بات کر دی, یعنی اللہ کے رسول کو بھی ارشاد فرمایا گیا نا, وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. ہمارا کام تو خالی محنت کرنا ہے, ہمارا کام تو لگے رہنا ہے مرتے دم تک. باقی اللہ تعالیٰ نے قبول کرنا ہے, اللہ تعالیٰ نے جو اس کو بارآور بنانا ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو ثمرہ خیز بنانا ہے. تو ہماری دسترس میں جو ہے ہم محنت کرتے ہیں. ہماری زندگی کا وہ لمحہ جو دین کے لیے, اللہ کے لیے, اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کے بلند ہونے کے لیے, وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا, اللہ کا کلمہ تو ہمیشہ بلند ہوتا ہی ہے, لیکن ہمارا جو زندگی کا لمحہ اس کام میں صرف ہو جائے, بس وہی ہمارے لیے زرخیز ہے, وہی ہمارے لیے ذخیرہ ہے, وہی ہمارے لیے جو ہے نجات کا باعث ہے. باقی اخلاص, بالکل حضرت نے فرمایا کہ اخلاص ہونا چاہیے. ہمارے اندر اخلاص کی بہت کمی ہے, حد سے زیادہ. ہمارے بہت سارے کام جو رکتے ہیں نا, وہ عدم اخلاص کی وجہ سے رکتے ہیں. ہم اپنی نیت خالص رکھیں, اللہ کے لیے بنانے کی کوشش کرتے رہیں, اللہ تعالیٰ اخلاص بھی نصیب فرما دیں گے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کرتے تھے نا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ اللہ کے رسول رونا نہ آئے تو کیا کریں؟ فرمایا رونے کی صورت بنا لو, رونا بھی آ ہی جائے گا. تو ہم اخلاص کی صورت بنا لیں, اللہ تعالیٰ اخلاص بھی پیدا فرما دیں گے. اخلاص تو بہت اعلیٰ چیز ہے, بہت بلند چیز ہے. ہم کہاں نکمے لوگ اس اخلاص کے جو ہے وہ پیمانوں پہ پورا اتریں. اخلاص تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا کہ جس کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ ایک مد بھی صدقہ کریں گے نا, تم پہاڑ کے برابر اس کے برابر کرتے رہو, ان کے بقدر نہیں پہنچ سکتے. تو ہماری مثال تو بہت ادنا سے ادنا ارذل کی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی جیسا اخلاص نصیب ہو جائے ہمیں, ان کی جیسا عمل نصیب ہو جائے. بس اسی کے لیے ساری محنت ہے, کوشش ہے. اللہ تعالیٰ حضرت کو تادیر ہمارے سروں پہ قائم و دائم رکھے, صحت کے ساتھ, عافیت کے ساتھ, ہر طرح کے مسائل سے, مشکلات سے
غیبی مدد فرمائے ان کی جو مدرسہ یہ بنا رہے ہیں ماشاءاللہ، مسجد بنا رہے ہیں، اس کے اندر جتنے طرح تعمیراتی مراحل کے اندر رکے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی غیبی. آپ دیکھیں یہاں پہ پائپ پڑے ہوئے ہیں، چیزیں پڑی ہوئی ہیں، وہاں سیمنٹ رکھا ہوا ہے، کام ماشاءاللہ بھرپور انداز سے چل رہا ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اللہ تعالیٰ چلائیں گے اس کو. ہمارا اس میں کتنا حصہ جل جائے، ہماری اس میں کتنی ایفرٹس ہو جائیں، ہماری اس میں کتنی کوششیں شامل ہو جائیں، یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے. مشہور مقولہ ہے کہ دیکھو بادشاہوں کی خدمت کرنے کو غنیمت سمجھو. کیوں؟ اس لیے کہ بادشاہ کو تو خادم 1000 مل جائیں گے. تمہاری سعادت ہے کہ بادشاہ نے تمہیں خدمت کے لیے قبول کر لیا. تو دین کے خادم تو لاکھوں ہو جائیں گے، ہر بندہ خدمت کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن یہ ہمارے لیے سعادت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دین کی خدمت کے لیے قبول کر لے. اللہ بہت شکریہ، بہت خوش ہوئی آپ سے مل کے.